السلام علیکم دوستوں کیا ہم بہت پریشانی میں مبتلا تو نہیں ہوتے جا رہے؟ کیا ہم بحیثیت قوم تباہ نہیں ہوتے جا رہے؟ کسی بھی دنیا کی کسی قوم کو، کسی نیشن کو تباہ کرنا ہو تو ضروری نہیں اس کے اوپر بم پھینکے جائیں. بم تو ایسے گرا پھس ختم سب. لیکن جس کو کہتے ہیں سسک کے مرنا، قوموں کو سسکا کے مارنا، تو اس کے لیے اس کا اخلاقیات تباہ کر دی جائے. جیسا کہ آپ نے دیکھا ایک میزائل ایسا پھینکا ہوا ہے جو مسٹر یس بنا ہوا، اخلاقیات ختم ہو چکی ہیں جوانوں میں. اس قوم کو آپ کے ساتھ، آپ کے دشمن کا کوئی مسئلہ نہیں، آپ کے بچوں کے ساتھ مسئلہ ہے، آپ کی آنے والی نسلوں سے مسئلہ ہے. آپ کے آنے والے نسلوں کی اخلاقیات تباہ دشمن کر چکا ہے. منشیات پہ لگا دیا جائے، عیاشی پہ لگا دیا جائے. بچوں کو جو ڈگریاں کر کے نوکریاں ڈھونڈ رہے تھے وہ ڈگریاں لے کر مایوس ہو کے منشیات اور ایسے کاموں میں لگ جائیں تو دنیا تباہ ہو جاتی ہے. کراچی کے کچھ سڑکوں کا حال، گلی محلوں کا حال آپ دیکھیں کراچی میں کیا ہو رہا ہے. خالی کراچی کی بات نہیں، یہ ویڈیو تو میں کراچی کی لگا دی میں نے، لیکن پورے پاکستان کا یہی حال ہے. کراچی کی سڑکیں دیکھ لیں، لاہور کی سڑکیں دیکھ لیں، پنڈی اسلام آباد کی سڑکیں دیکھ لیں. کئی شہروں کی سڑکیں آپ کو باہر سے اور طرح کی نظر آتی ہیں لیکن اندر سے وہ بھی ایسی ہیں. بلکہ کچھ شہروں کا تو یہاں تک حال پہنچ چکا ہے تو یہ گلی محلوں میں جا کے بھی ڈھونڈنا نہیں پڑتا کہیں سے، صرف فون کال کریں آپ کے گھر میں سامان مل جاتا ہے. آپ بتائیں کہ آپ نے کوکین لینی ہے، آپ نے شراب لینی ہے، آپ نے چرس لینی ہے، جو بھی لینا ہے، پیزا دیر سے آئے گا، یہ سامان جلدی آ جائے گا. اس طرح کا ماحول بن چکا ہوا ہے. اسی لیے آپ کی نوجوان نسل تباہ ہو چکی ہوئی ہے. کئی دفعہ آپ کے نوجوان آپ کو اخلاقیات سے بری گالیاں ادھر بیٹھ کے دے رہے ہوتے ہیں. یہ نہ سمجھے کہ آپ کے بچے بول رہے ہیں. اس میں دو چیزیں، دشمن کی ایک جو پھیلائی ہوئی نسور ہے، میڈیا ٹول ہے، وہ بول رہا ہے. دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھی آپ کے بچوں کے اندر یہ منشیات بول رہی ہو. خالی لڑکے نہیں، لڑکیاں بھی منشیات اور بد اخلاقی میں صرف لڑکے نہیں تباہ کیے، لڑکیاں بھی تباہ کی ہیں. اور وہ جو بچے کو آپ جب بیچتے ہیں نا، کیا تو آپ اس کو سکتے نہیں، کیونکہ آپ کو پتا نا دشمن نے پہلے نعرہ دیا تھا مار نہیں پیار. وہ بچوں کو ایک پروٹیکشن یہ دے دی گئی تھی کہ آپ بے شک ماں باپ کو گالیاں شریاں بک دو، جو دل چاہتا کرو، کیونکہ آگے ان کی اخلاقیات تباہ کرنی تھی. ان کو تعلیم تو دینی تھی، تربیت نہیں کرنی تھی. تعلیم، میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ تربیت کے بغیر جو تعلیم ہے وہ جرم ہے. جب بھی کسی کو بھی تعلیم ملی ہے تربیت کے بغیر، اسے تباہی میں چاہیے، وہ ہوتی تباہی ہے. تو پاکستانی جو جوان قوم ہے، آنے والی ہماری نسلیں ہیں، دشمن ان کو تباہ کر چکا ہے. اور سوالات میرے کچھ تھوڑے سے مختلف یہ ہیں، کیا یہ کراچی کی سڑکوں کے اوپر یہ بنتی ہے؟ ساری جتنے بھی نشے میں نے آپ کو گنائے ہیں، کیا یہ لاہور کی سڑکوں پہ بنتے ہیں؟ کیا ان کی کوئی گلی محلوں میں فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں؟ کیا یہ پاکستان میں بنانا جرم نہیں ہے؟ اچھا چلو، اگر یہاں پہ نہیں بنتے تو کہیں بن کے ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے، اس کی آتی ہے، اتنا راستہ، اتنا سفر کرتی ہے، کیا یہ جرم نہیں ہے؟ کیا یہ انلیگل نہیں ہے؟ کیا غیر قانونی نہیں ہے منشیات پاکستان میں؟ کیا ہم نے بہت سارے لوگ تنخواہیں دے کے، مراد دے کے ان کی روک تھام کے لیے نہیں رکھے ہوئے؟ کیا اس کا محکمہ جس نے اس کو روکنا ہے، اس کے محکمے کے جو افیسر ہیں وہ ماضی قریب میں رانا ثناء اللہ پہ ہیروین ڈال کے وردیوں میں اس قوم کے سامنے نہیں بیٹھتے رہے؟ کیا وہ ذمہ دار نہیں ہے؟ کہ جب یہ ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے ایک سٹی سے دوسرے سٹی سے تیسرے سٹی، جو ناکے لگا کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، جو ہمارے جیسے لوگوں کو ویسے ہی تنگ کرتے رہتے ہیں، کبھی شناختی کارڈ دکھاؤ، کبھی یہ کرو، کبھی وہ کرو، تلاشیاں ویسے ہی لیتے رہتے ہیں. کیا ان کی ذمہ داری نہیں ہے؟ وہ اس بات کی تنخواہ نہیں لیتے؟ میرے سوالات بڑے عجیب ہیں لیکن جواب مجھے پتا کسی کے پاس نہیں ہے. جب یہ گلی محلے میں آ کے بکتی ہیں تو وہ تو ایک آدمی نہیں، ایک شخص نہیں بیچ رہا، یا ایک کوئی کردار نہیں بیچ رہا. اس کی بھی جو ترسیل ہے، ڈسٹریبیوشن ہے اس کی، وہ بھی ایک بڑے سسٹمیٹک طریقے سے ہوتی ہے کہ ایک بندہ مین کام کرنے والا، اسے کلو خریدنے والے ہیں تو پہیا والے آ گئے تو گراموں والے آ گئے تو وہ شاٹوں والے آ گئے. یہ بھی ایک سسٹمیٹک طریقے سے جب بکری ہوتی ہے. یا کیا پاکستان میں اس کو بیچنا جرم نہیں ہے؟ خریدنا جرم نہیں ہے؟
اس کو استعمال کرنا جرم نہیں ہے. یہ گلی محلوں میں جو ہماری قوم نسل تباہ ہو رہی ہے اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں. کیا جو پولیس والا رشوت لے رہا ہے اور لے کے اس کو آگے بھیج رہا ہے، کیا جو فوجی کوئی ایک ادارہ بنا کے اس کا سربراہ بن کے بیٹھا ہوا ہے تو وہ جو اس میں سارا کردار ادا کر رہا ہے، کیا اس کی نسلیں اس کی زد میں نہیں آ سکتی؟ کیا اس کے بچے نہیں اس کی زد میں آ سکتے؟ کیونکہ امیر لوگوں کے بچے تو جلدی بگڑتے ہیں، تو وہ تو سارے امیر لوگ ہیں. تو کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کا بچہ تو ٹھیک ہو، آپ کا کوئی بھانجا، بھتیجا، کوئی اور رشتے دار، کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کا بچہ تو آپ کے سامنے تو بڑا بابو صاحب بنا ہوا ہے لیکن باہر تو اندر تو کام ڈال رہا ہو؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. جب آپ جیسی کرنی ہے ویسی بھرنی ہے. اس پاکستان کو بچا لیں، اس پاکستان کے اخلاقیات کو بچا لیں، اس پاکستان کے جو نئی آنے والی نسل ہے اس کو منشا سے بچا لیں، بدتمیزی سے بچا لیں. یہ کس طرح بچانا ہے؟ وہی بچا سکتا ہے جس کے ہاتھ میں اختیار ہے. جن کے بھی ہاتھ میں اختیارات ہیں وہ ہماری چیخو پکار کو سنیں. یہ کراچی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ لاہور کا مسئلہ ہے، پشاور کا مسئلہ، پنڈی کا مسئلہ نہیں، یہ پاکستان کا مسئلہ ہے. اس پاکستان کو بچا لیں. دعا میں یاد رکھیے گا. چینل سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.